کھل کر کے کہہ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے؟ ہاں یا نا میں جواب، اور خدا کی قسم مسلمان ہاں کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہی کہے گا بے شک قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمیں یقین ہے۔ اور قرآن تبیان لکل شیء، ہر شے کا روشن بیان ہے۔ جب تمام چیزوں کا بیان، تمام مسائل کا حل، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو پھر کورٹ اور کچہری کے دروازے پہ کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو آپ؟ زمین کا مسئلہ لے کے پہنچے ہو نا، جائیداد کا مسئلہ لے کے پہنچے ہو نا، خاندان کا مسئلہ لے کے پہنچے ہو نا، نکاح کا مسئلہ لے کر پہنچے ہو نا، طلاق کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، جی وراثت کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، میل کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، دکان کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، تقسیم کا ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، یہ سارے مسائل لے کر کے پہنچے ہو نا۔ ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور مسئلہ حل ان سے کراتے ہو جن کو قرآن و حدیث آتا بھی نہیں ہے۔ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ کون سا ایمان ہے تمہارا؟ مجھے بتا دو تمہارا کون سا ایمان ہے؟ مجھے بتاؤ یہاں ہاتھ رکھ کر کے کہ وہ کون سا ایمان ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کروانے کے بجائے وہاں جا کر کے فیصلہ کرنے۔ اگر تم مرید دنیا نہیں بیٹھے ہو اور تمہاری نیت خراب نہیں ہوئی ہے تو دراصل مرید دنیا بن بیٹھے ہو، اسی لیے وہاں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو۔ اگر آخرت کی نیت ہوتی تو فیصلہ تو مفتی اور قاضی سے ہی کراتے، فیصلہ تو دارالفتاء دارالقضا میں ہی کراتے، اور اس ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، دستور اساسی اس بات سے آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے فیصلے اپنے مذہب کے مطابق کرو، تو کسی بندے کو کوئی حق نہیں ہوتا روکنے کا۔ اور آپ بالخصوص یہاں تو فقہ حنفی کی مضبوط ترین کتاب ہدایہ، فتاوی ہندیہ وغیرہ سب دستور میں موجود تھے مسلمانوں کا حل ہونے کے لیے، مسئلہ حل ہونے کی لیے۔ کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ مسلمان اپنے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں؟ مولوی اور مفتی کو تو آپ، الحمدللہ میرے والد ماجد علی رحمہ کا ایک ارشاد سن لیں پہلے، اس کے بعد بتاؤں گا۔ ارشاد فرماتے تھے جو طے کر کے لے وہ رشوت، جو مہن کے لے وہ بھیک، جو بے طلب ملے وہ تحفہ، وہ ہدیہ، لینا جائز دینا جائز۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور معروف کرخی کا قول، معروف کرخی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، علامہ سید آلوسی مصری حنفی صاحب تفسیر روح المعانی نے سورہ جمعہ کی آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے، وَتَرَكُوكَ قَائِمَةَ کے تحت، یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اس کے تحت لکھا ہے کہ ابن الجوزی کے مطابق معروف کرخی امی تھے، مگر اللہ نے انہیں ایسا کلام عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے عقل والے ورطہ حیرت میں تھے، ان کے کلام کو حل کرنے کے لیے عقل والے بیٹھتے تھے، ایسا کلام ان کو عطا کیا تھا اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں معروف کرخی علی رحمہ، درویش فقیر وہ ہے جو کسی سے کسی چیز کی تمنا نہ کرے، بے طلب ملے تو منع نہ کرے، اور مل جائے تو جمع نہ کرے، مل جائے تو جمع نہ کرے۔ اب تو سبھی الٹا ہے، اب تو سبھی الٹا ہے۔ میں نے ملا فقیر آخوند علی رحمہ کہ صاحب سجادہ کے سامنے ایک جملہ عرض کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت اگر ہندوستان میں موجود خانقاہیں لنگر لٹانے پر آ جائیں تو کوئی مسلمان بھوکا نہ سوئے ہندوستان میں۔
کوئی مسلمان ہوگا. اور یاد رکھنا دعوت الجیران ومواساة الفقراء، پڑوسیوں کو کھلانا اور غریبوں فقیروں مسکینوں بیواؤں کی مدد کرنا، ان کی غمخواری کرنا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے ایک رسالہ لکھا ہے راد القحط والوبا بدعوت الجیران ومواساة الفقراء، یعنی پڑوسیوں کو کھلانا اور غریب و فقیروں کی غمخواری مدد کرنا. سنو میری بات بہت غور سے، غریب و فقیروں کی مدد کرنا اور پڑوسیوں کو کھلانا. اعلیٰ حضرت نے اپنے اس رسالے میں اس بات کی فضیلت پر 60 حدیثیں پیش کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. 60 حدیثیں پیش کی اعلیٰ حضرت نے صرف اس بات پر کہ پڑوسیوں کو کھلانا، غربا فقراء مساکین بیواؤں کی ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا. اس پر 60 احادیث کریمہ پیش کی ہیں. اور 60 احادیث کریمہ پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت برکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ پیش کیا ہے اور 25 فائدے بتائیں گے. ارشاد فرماتے ہیں بِإِذْنِهِ تعالی، جو ایسا کرے گا، غریبوں کو کھلائے گا، پڑوسیوں کو کھلائے گا اور غریب و فقیروں کی غمخواری کرے گا، بِحَمْدِهِ تعالی بری موت سے بچے گا. یہ سب حدیث پاک کی روشنی میں جو 60 حدیثیں گنائی ہیں، کیونکہ 60 حدیثیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں 60 کیا 6 حدیثیں بھی میرے خیال سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، 112 ہو گئے. اور ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہوں گے جن کی گفتگو آپ کو سننی ہے. اور یہ جلسہ، یہ محفل ماشاءاللہ بہت بارونق ہے اور الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ، اس کو احتشام کے ساتھ الحمدللہ رواں دوا ہے. اپنے آغاز سے لے کر اب تک اور انجام تک رہے گی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. اللہ نے چاہا ایسے ہی سجی رہے گی یہ محفل انشاءاللہ. انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِهِ تعالیٰ بری موت سے بچیں گے. 70 دروازے بری موت کے بند ہو جائیں گے. فرماتے ہیں عمریں بڑھ جائیں گی. فرماتے ہیں رزق میں برکت ہو جائے گی، رزق میں وسعت ہو جائے گی، مال کی کثرت ہو جائے گی. اور اگر اس کی عادت بنا لی پڑوسی کو کھلانے کی اور فقراء کی غمخواری کی عادت بنا لی تو فرماتے ہیں کبھی محتاج نہیں ہوگے. یہ سب حدیث پاک کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، خلاصہ ہے اس کا. محتاج نہیں ہوگے. فرماتے خیر و برکت پاؤ گے. فرماتے آفت بلائیں دور ہو جائیں گی، بری غذا ٹلے گی. 70 دروازے برائی کے بند ہو جائیں گے. 70 دروازے برائی کے بند ہو جائیں گے. فرماتے ہیں شہر آباد ہو جائیں گے. شہر اللہ حضرت کا منشا تو دیکھو، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آباد ہو جائے، ہمارے شہر آباد ہو جائیں. فرماتے ہیں شہر آباد ہو جائیں گے. جب آپ یہ کام کرو گے تو شہر آباد ہو جائیں گے. فرماتے ہیں شکستہ حالی دور ہو جائے گی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر دل کو سکون حاصل ہو جائے گا. مدد الہی شامل حال ہوگی، رحمت الہی واجب ہوگی، فرشتے درود بھیجیں گے، رضا الہی کام کریں، رضا الہی کے کام کریں گے. غضب الہی ان پر سے دور ہو جائے گا، غضب الہی کو ٹھنڈا کر دیں گے. فرماتے ہیں گناہ بخش دیے جائیں گے. فرماتے ہیں خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے. غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ملے گا. ٹیڑے کام بن جائیں گے، بگڑے کام بن جائیں گے. آپس میں محبتیں بڑھیں گی، آپس میں محبتیں بڑھیں گی. فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے حضور بلند درجات پائیں گے. فرماتے ہیں مولا تبارک و تعالی ملائکہ کے سامنے ان پر مباحثت فرمائے گا. فرشتوں کو فرمائے گا دیکھو یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے بندے. روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی. آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے. خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں داخل ہو جائیں گے جو حضور کی نال اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ، بہت عمدہ. یہ وہ 25 باتیں ہیں جن کو ہر ولی نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ 25 فائدے ہیں جو بزرگوں کی بارگاہوں میں ملیں گے، کیونکہ انہوں نے غریبوں کی پڑوسیوں کو کھلایا بھی اور فقراء کی غمخواری بھی کی. وہ غریب نواز بھی تھے، وہ غریب پرور بھی تھے، وہ ہمدرد بھی تھے.
وہ غمخوار بھی تھے، وہ مونس بھی تھے، وہ مددگار بھی تھے، وہ سب کچھ ہر طرح سے ہر مسلمان کی صرف اور صرف خیر خواہی ہی چاہتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج والنصح لكل مسلم۔ فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، عہد و پیمان کیا، ہم نمازیں قائم کریں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ فرماتے ہیں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے اور سب کی خیر خواہی کریں گے۔ یہ بالکل صاف اور واضح طور پر بیان فرما دیا گیا۔ میں پھر کہتا ہوں آپ سے کہ یہی چیز مسلمانوں میں سے ختم ہو گئی ہے، اور کیسے ختم ہوئی؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ بالکل صاف فرمایا اس نے۔ مرید آخرت ایسے ہی نہیں بن جاؤ گے آپ، جی مرید آخرت ایسے نہیں بنو گے۔ مرید آخرت جب بنو گے، جب ان حدیثوں پر عمل کرو گے تب کامل مرید آخرت بنو گے۔ مجھے حیرت ہے کہ مرید بننے کے بعد لوگوں کی مدد بند کر کے صرف پیر کی مدد شروع کر دیتے ہیں۔ مرید بننے کے بعد تو لوگوں کی مدد بڑھنی چاہیے تھی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ مدد ایک ہی طرف چل دیتی ہے۔ نہیں، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں کی مدد کم ہو گئی ہے، اس لیے غمخواری کم ہو گئی ہے، اس لیے کھانا کھلانا بند کر دیا گیا ہے۔ اور میں صرف پیروں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں بھی نذرانے اور چڑھاوے جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی نذرانے اور چڑھاوے جاتے ہیں، سارے نذرانے سارے چڑھاوے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں، مسلمانوں کی غمخواری ہمدردی ختم کرنے۔ بڑے بڑے سیٹ لاکھوں لاکھ کے بنگلے بنوا کے دے رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کی گاڑیاں دے رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کے ہر سال خرچ کروا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کے عمرے کروا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کے نذرانے دے رہے ہیں۔ پڑوسی بھوکے پڑے، فقیر بھوکے، غمخواری کوئی، ہمدردی کوئی، معاونت کوئی، مدد کوئی۔ اسی میں فخر محسوس ہے کہ تم نے کتنا دیا ہے، اتنا دیا، میں تم سے آگے ہوں، میں تم سے زیادہ دوں۔ پتہ کر رہے ہیں کہ تم نے لفافہ کتنے کا دیا تھا۔ تباہ و برباد کر دیا ہے مسلمانوں کو اس چیز نے۔ اور یہ آپ سمجھتے ہو غلطی پیروں کی، علماء کی ہے؟ نہیں، آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ حقدار کو حق نہیں دیتے اور ناحق بے دریغ خرچ کیے جاتے ہیں، بے دریغ۔ کیا ہوا؟ کتنے بچے موجود ہوں گے اس محلے کے اندر؟ میں سوال کرتا ہوں۔ مثال یہ محلہ کافی بڑا ہے، مثال کے طور پر 300 بچے مانیں، 300 بچے مانیں۔ اگر 300 بچے یہاں پر ہوں گے تو میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بچے میری بات غور سے سنیں، اپنے گھر پہ ایک گلک بنائیں، اپنے گھر پہ ایک گلک بنائیں، اپنے ماں باپ سے 2 روپے روز لیں، اپنے ماں باپ سے 2 روپے، زیادہ نہیں، 2 روپے روز لیں، 1 روپیہ اپنا خرچ کریں، 1 روپیہ اپنی گلک میں ڈال دیں، 1 روپیہ خرچ کریں اور 1 روپیہ گلک میں ڈالیں۔ سال کے 360 روپے، سال کے 360 روپے، اور 300 بچے ہوئے تو سال کے 1,08,000 روپے۔ کل 300 بچے 1,08,000 روپے کی مدد ہر سال مسلمانوں کی کر سکتے ہیں، غریبوں کی کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، مسلمانوں کے بچے سے، کیونکہ خدا کی قسم صرف یہی مذہب ہے جس نے اس مدد پر ابھارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے
غریبوں فقیروں مسکینوں بیواؤں کی ہمدردی کے لیے اس قدر آپ کو فراہمی دیے ہو، اس قدر ابھارا ہو، اس قدر مواقع فراہم کیے ہو، اس قدر بشارتیں سنائی ہو، اس قدر اجر کیا ہو، اس قدر ثواب کا وعدہ کیا ہو، اس قدر جنت کا وعدہ کیا ہو۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے اسلام کے سوا، نہیں، اسلام کے سوا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس کا بدلہ آپ کو جنت سے عطا کرے۔ آپ کے بچے، آپ کے محلے کے بچے لاکھوں لاکھ کی مدد کر سکتے ہیں ہر سال مسلمانوں کی۔ میں بچوں سے کہوں گا کہ آپ مدد شروع کر دو، اگر بڑوں کو ہوش نہیں ہے تو اپنے 2 روپے جمع کرو۔ میں بچوں سے کہوں گا اپنے کہ آپ کے بڑے بہت زیادہ مصروف ہو گئے، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں ہے فکر، نہیں ہے، بے شک ہے، لیکن جتنی فکر ہے اس سے کہیں زیادہ لاپرواہی ہے، کیونکہ آپ تو 100 روپے خرچ کر کے 200 گنا کر لیتے ہو اس بنیاد پر کہ بخشے تو جانگی کر دیا 100 روپیہ خرچ۔ واہ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ نہیں کرتے ہو کیا؟ نہیں کرتے ہو؟ جس دن باہر کسی کو 500 روپے دے دیے ہو کسی غریب کو، اس دن کی 5 نمازیں غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ دل میں یہ ہوتا ہے تو 500 روپے دیے تھے، پھر 5 نمازوں کی ضرورت کیا، 500 ہو تو گئے۔ میرے والد ماجد علیہ رحمہ ارشاد فرماتے تھے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ 3 ہی نمازیں پڑھتے ہیں بس صرف، 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، 8 کی یعنی جمعے کی، کھاٹ کی یعنی جنازے کی، 360 کی یعنی عید کی، جی 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، وہ 3 ہی نمازیں پڑھتے ہیں بس۔ خدا کی قسم ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، مجھے صرف اتنا بتا دو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ پیارے آقا، پیارے نبی، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہمدرد نبی، واہ واہ کیا بات، رحمت والے نبی، واہ واہ واہ، جو صرف رحمت بن کر آئے، جو سراپا رحمت بن کر کے آئے، وہ نبی کہ جن کی حیات ظاہری میں نہیں، صحیح حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق علامہ امام ابن حجر ہیثمی مکی شافعی علیہ الرحمہ نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کی صحت کو بیان کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کی صحت کو بیان کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، میرے جانے کے بعد کوئی اسے ضعیف نہ کہتے، خبردار کوئی ضعیف نہ کہتے، بلکہ غیر مقلدین اہل حدیث کے بڑے بڑے محدثین نے بھی اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں بہت شوق ہے اس طرح کی حدیثوں کو ضعیف کہنے کا، انہیں بہت شوق ہے اس طرح کی حدیثوں کو ضعیف کہنے کا، صحت کے ساتھ بیان کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا جینا بھی تمہارے لیے رہتا ہے، میری حیات بھی تمہارے لیے رہتا ہے، میری زندگی میں بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت، میرے انسان میں بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی اور میں نے اس کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کر دی جس کی سند ضعیف ہے، اس میں جمعرات اور پیر کا ذکر تھا کہ جمعرات اور پیر کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں میری بارگاہ میں، حضور فرماتے ہیں۔ تو فوراً وہ غیر مقلد بول پڑا کہ جناب یہ جو آپ نے حدیث بیان کی یہ ضعیف ہے۔ میں بولا ہم جانتے ہیں کہ آپ ضرور بولو گے، ہم آپ کو دراصل جمعرات اور پیر نہیں بتانا چاہتے، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں جس حدیث کو آپ ضعیف کہہ رہے ہو کہ اس میں جمعرات اور پیر کا ذکر ہے اور آپ کو وہ ضعیف لگ رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم جس صحیح حدیث کا ذکر کر رہے ہیں اس میں دن کا ذکر ہی